کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کہانی کی تفصیلات میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ اس کا اصل سبق ہی بھول جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی بہت پرانی کہانی کی بات کریں گے جس میں اصل نقطہ جواب میں نہیں بلکہ اس سوال میں چھپا ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس سفر میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو ہم اس صدیوں پرانے راز کو جانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ لوگ کیسے غیب کے بارے میں اندازے لگاتے رہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے، اور سب سے اہم بات، آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صحیح سوال پوچھنا آج کے دور میں ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کچھ نوجوانوں سے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ نکلے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک غار میں پناہ دی اور وہاں وہ سینکڑوں سال تک سوتے رہے۔ اور سوچیں، جب وہ اتنے لمبے عرصے بعد جاگے تو ان کا جاگنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی بن گیا، اس بات کا زندہ ثبوت کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ لیکن اتنی بڑی نشانی کے باوجود پتہ ہے لوگوں کی توجہ کس بات پر اٹک گئی؟ ایک بہت ہی معمولی سوال پر۔ وہ لوگ تھے کتنے؟ بس یہی ایک سوال تھا جس پر صدیوں تک بحث ہوتی رہی، اور اسی سوال نے اصل مقصد کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن کی طرف، دیکھتے ہیں کہ خود قرآن ان بحثوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ وہ 3 لوگ تھے اور ان کے ساتھ چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر ایک دوسرا گروپ تھا، ان کا خیال تھا کہ نہیں، وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اندازے لگائے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک تیسرا گروپ بھی تھا جو کہتا تھا کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ سب باتیں، یہ سب صرف اندازے تھے، کسی کے پاس کوئی پکی خبر نہیں تھی۔ یہاں قرآن ایک بہت ہی زبردست اصطلاح استعمال کرتا ہے، رجمن بالغیب۔ اس کا مطلب ہے غیب پر پتھر مارنا۔ ذرا سوچیں، آپ ایک اندھیرے کمرے میں کھڑے ہیں اور کسی ایسی چیز پر پتھر پھینک رہے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، کیا نشانہ لگے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بغیر علم کے اندازے لگانا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لوگوں کے ان اندازوں کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے، اور جواب بہت ہی حیران کن ہے۔ ان ساری بحثوں کے بیچ اللہ ایک حتمی بات کہتا ہے جو اس ساری بحث کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس معاملے میں زیادہ بحث میں نہ پڑو۔ یعنی دیکھیں، یہاں مقصد گنتی بتانا ہے ہی نہیں، اصل مقصد تو ایک طریقہ سکھانا ہے۔ یہ سکھانا کہ بھائی جس چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس پر فضول بحث کرنے کے بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن نے جان بوجھ کر ان کی تعداد بتائی کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ ایک ماڈرن کامنٹیٹر نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کہانی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ لوگوں نے فضول سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اصل بات ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں پھنس کر ہم بڑے سبق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ذرا فرق دیکھیں، ایک طرف ہیں یہ سوال، وہ کتنے تھے، ان کے کتے کا نام کیا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا۔ ان سوالوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری طرف ہے اصل سبق، یعنی ایک اللہ پر ان کا پختہ ایمان، غلط بات کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت، اور اللہ کے پلان پر مکمل بھروسہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ وہ کتنے تھے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا، ان کی قربانی کیا تھی۔ یہ چیزیں ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ اچھا، اب اس پرانی کہانی سے نکل کر آج کے دور میں آتے ہیں، ہماری انفارمیشن ایج میں، جہاں ہر طرف بس معلومات ہی معلومات ہیں۔ آج تو ہم سب انفارمیشن کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، ہے نا؟ سوشل میڈیا، نیوز، واٹس ایپ، ہر طرف سے بس ڈیٹا آ رہا ہے۔ ایسے میں قرآن کا یہ اصول ایک کمپس کی طرح ہے۔ یہ ہمیں اس شور میں سے کام کی بات نکالنے میں مدد دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل میں اہم کیا ہے۔ تو اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت سمپل ہے۔ پہلا قدم، جب بھی کوئی بات سنیں یا پڑھیں، اس کا مین میسج پکڑنے کی کوشش کریں۔
दूसरा कदम, जो फजूल की डिटेल्स हैं उन्हें फिल्टर आउट कर दें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, ऐसे सवाल पूछें जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आपको कुछ अच्छा करने की तरगीब मिले। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, मालूमात के इस ना ख़त्म होने वाले समंदर में वो कौन से सवालात हैं जिन पर हमें अपना वक्त और अपनी तवानाई लगानी चाहिए? क्योंकि याद रखें, जिस तरह के सवाल हम पूछते हैं वही हमारी ज़िंदगी की सिमत तय करते हैं।